السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، سامعین کرام، پردہ نشی امت مسلمہ، کئی ہفتوں سے آخرت کے تصور اور آخرت کا خیال لانے کے بارے میں گفتگو اور جمعہ کا بیان ہو رہا ہے۔ جو ایمان کی بنیادی عقائد میں سے ہیں، اسلام کے بنیادی عقائد یعنی پیلر ہے، کھمبا ہے، تو توحید رسالت کے بعد تین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، تیسرا درجہ آخرت کا ہے، یعنی تیسرا آخرت کا تصور ہے، جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، جہاں کے بارے میں ایسی جگہ جہاں اللہ نے جس کے لیے تیار کیا ہے، نیک بندوں کے لیے، جہاں تکلیف نہیں، پریشانی نہیں، غم نہیں، صدمہ نہیں، آرام، سکون، ہر عیش کی چیزیں، ہر چیزیں اللہ نے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کا کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی کا خیال بھی نہیں گزرا، ایسا کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، جیسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں جو تین چیزیں ہیں، توحید، رسالت اور آخرت۔ تو توحید و رسالت کا استحضار ہے، اللہ کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری رسالت کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں، جنہوں نے ہمیں چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، گویا کہ ہر چیز کا ہمیں پریکٹیکل کر ہمیں دکھایا، اور اللہ نے تمام عالم کے لیے ان کو رحمت بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ہمارے لیے آئیڈیل اور ماڈل بنا دیا، اسوہ بنا دیا۔ اتباع کے بارے میں اللہ نے کہا قل فاتبعونی یحببکم اللہ،
نبی جی آپ کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اتباع کے معنی آتا ہے کہ قدم سے قدم ملا کر چلنے کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اتباع کا ورڈ قرآن میں نہیں لایا، اتباع کا ورڈ اللہ نے نہیں لایا کہ تم میری اتباع کرو، اللہ نے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا ورڈ لایا۔ اللہ نے اپنے لیے اطاعت کا ورڈ لایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ نے اپنے اور نبی کے لیے جب لایا ہے تو اطاعت کا ورڈ لایا، مگر جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اتباع کا ورڈ لایا ہے وہ اپنے نے نہیں لایا، کیونکہ اتباع اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان ایک پریکٹیکلی کوئی چیز کو کر کر دکھائے اور اس پر انسان اسی نقش قدم کے مطابق زندگی گزارے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے احکامات کو کر کر نہیں دکھایا، اللہ نے بتایا نہیں، مگر بتانے کے لیے نبی کو بھیجا کہ آپ میرے احکامات کو لوگوں تک پہنچا دیجئے، میرے طریقے کو پہنچا دیجئے۔ ہاں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزر بسر کریں گے۔ مگر جو یہ آخری بنیادی عقائد جو آخرت کا تصور ہے، آج یہ بنیادی عقائد ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ آخرت کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ہمارے یہاں، ورنہ آخرت کا کنسپٹ، آخرت کا یقین ہو جائے تو پھر اس انسان سے کیسے گناہ ہوتا ہے۔ آخرت کا تصور ہی، آخرت کا استحضار ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گویا کہ آخرت کا استحضار خوف خدا کا ایک واحد ذریعہ ہے۔ خوف خدا کب ہوگا؟ جب آخرت کا تصور ہوگا تب نہ ہوگا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد عذاب قبر سے ہی شروع ہونا ہے، عذاب قبر سے ہی شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد کے پروسیس کہ کل قیامت میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے یہاں پیشی ہے، پل صراط کا مسئلہ ہے، پھر جہنم میں جانا ہے۔ تو یہ چیز جب تک کنسپٹ کلیئر نہیں ہوں گے اللہ کا خوف کیسے آئے گا؟ آج ہم میں سے جو گناہوں سے بچتے ہیں، جو سود لینے سے بچتے ہیں، سود دینے سے بچتے ہیں، رشوت سے بچتے ہیں، نمازیں چھوڑنے سے بچتے ہیں، گویا کہ تمام گناہوں والے کام سے بچتے ہیں، تو پوچھا جائے کیوں؟ تو ہم سب کا ایک جواب ہوگا کہ اللہ کے یہاں پیش ہونا ہے۔ کوئی دیکھے چاہے نہیں دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چاہے ہم بند کوٹری میں بھی رہتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی یقین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیوست کیا تھا، اور اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھنا کہ کب ہماری زندگی ختم ہوگی اور کب ہم دنیا سے رخصت کریں گے، ساری چیزیں دنیا میں رہ جانے والی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے رخصت کرتا ہے، جب انتقال ہو جاتا ہے، اپنے ساتھ 3 چیزوں کو لے کر جاتا ہے، اپنے ساتھ 3 چیزوں کو لے کر جاتا ہے۔ نمبر 1، وہ اپنے مال کو لے کر جاتا ہے، اپنے مال کو لے کر جاتا ہے، اپنے عمل کو لے کر جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو لے کر جاتا ہے۔ پہلا رشتہ دار، دوسرا مال، تیسرا جو ہے عمل۔ اب ہم سوچیں گے مال، اب تک تو سنتے ہوئے آئے کہ مال نہیں لے جانا ہے، مگر اب پھر مال آپ کہہ رہے ہیں کہ مال بھی، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا انسان 3 چیزوں کو لے کر جاتا ہے، ایک رشتہ داروں کو، ایک مال کو، تیسرا اپنا عمل کو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا کہ دیکھو تینوں چیزوں کو لے کر جائے گا، مگر 2 چیزیں واپس آ جائیں گی، 2 چیزیں واپس آ جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے اس وقت جو یہ مثال دیا تھا، بتایا تھا، سمجھایا تھا۔ ابھی بھی ایسے مذہب ہیں جہاں پہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو مال وغیرہ جو رہتے ہیں اس کو قبر تک لے جایا جاتا ہے،
قبر تک لے جایا جاتا ہے، پھر واپس سامان کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کنسپٹ ہے کہیں کہیں ابھی. تو یہی سمجھایا کہ رشتہ دار جاتے ہیں تو رشتہ دار تو جاتے ہیں، رشتہ دار میں بھائی ہے اور بھائی کے دوست ہیں، ہمارے رشتہ دار پڑوسی سب جاتے ہیں لے کر، مگر یہ رشتہ دار بھی واپس آتے ہیں اور سامان جو جاتا ہے وہ بھی واپس آتا ہے، مگر جو واپس نہیں آنے والی چیز ہے وہ ہمارا عمل ہے. وہ وہاں کا ساتھی ہے جہاں کچھ کام نہیں آنے والا. آپ نے سنا ہوگا کہ قبر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب انسان میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس وقت وہ میت، وہ جو دفن و مدفون جو شخص ہے، وہ شخص کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قوت سے، یعنی وہ شخص رشتہ داروں کے جوتوں کی آواز کو سنتا ہے، اس کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا ریزن بہائنڈ اٹ؟ اس کے پیچھے ریزن کیا، یہ سمجھنا ہوگا ہم کو. کیوں سنایا جا رہا ہے؟ بھائی جوتے کی آواز سن کر کیا کریں گے؟ اگر آپ ریزن معلوم کریں تو معلوم چلے گا. اس لیے کہ اللہ قبر میں بھی دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا اصل کام آنے والی چیز جو تھی وہ تمہارا عمل. یہ رشتہ دار جا رہے ہیں جن کے لیے تم نے پوری زندگی صرف کر دی. تم نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا. 24 آورس تم نے کام کیے کہ کیسے میرا بیٹا کا اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، کیسے یہ اچھا کپڑا پہننے والا ہو جائے، کیسے اس کا اچھے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے، چاہے کیسے اس کی عزت بڑھ جائے، اس کی رفعت بڑھ جائے، کیسے یہ سماج میں اچھا شخص ہو جائے. اپنے بچوں کے لیے، چاہے وہ خود کے لیے بھی ہو، کہ ہم اپنی شہرت، اپنی عزت، اپنے وقار کو، اپنے بلندی کو، اپنے اسٹینڈرڈ کو اوپر کرنے کے لیے، لیول کو بڑھانے کے لیے ہم دنوں رات کیا کیا نہیں کرتے. تو اللہ اس وقت سنواتا ہے کہ دیکھو جتنی چیزیں تھیں سب ختم، اب تمہارا نام بھی نام نہیں رہا. یہ ہے آخرت کے استحضار. زندگی جو اب دیکھیں، ہم اگر انالائزز کریں، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ واقعی ہمیں آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے بزرگوں نے ایک لکھا ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو معلوم چلے کہ ہم آخرت کی فکر ہے کہ نہیں ہمارے دل میں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ دیکھیں دن بھر کے شیڈیول میں کہ ہم نے اپنے پورے دن بھر میں آخرت کے بارے میں کتنا سوچا، آخرت کے بارے میں کتنا سوچا. کیا کوئی وقت ایسا گزرا کہ ہم 5 منٹ کے لیے ہی صحیح ہم کسی کونا میں بیٹھ کر سوچتے کہ آخرت ہے، یعنی مر جانا ہے، مرنے کے بعد یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، کیا ہوگا، ہمیں قبر میں ڈالا جائے گا، نہلایا جائے گا. میرے جسم جس کو میں آج موو کر رہا ہوں، اپنے اختیار سے اپنے ہاتھ کو چاہوں اٹھاؤں، اپنے چاہوں گراؤں، پیر ہلاؤں، چلوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں. اس وقت میں محض محض بن کر رہوں گا. نہ اپنے اختیار سے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، نہ اپنے اختیار سے زبان سے بول سکتا ہوں، نہ دیکھ سکتا ہوں. یعنی ساری قوت جو ہے ختم ہونے والی ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ کیا سوچا ہم نے؟ تو علماء نے لکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی آخرت کا یقین ہے ہمارے دل میں، آخرت کی فکر ہے، تو گویا کہ ہمیں 24 آورس میں ایک وقت متعین کرنا ہوگا یا سوچنا ہوگا، محاسبہ کرنا ہوگا کہ واقعی ہم دن بھر میں کبھی آخرت کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ کبھی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں کیا ہوگا، نہیں ہوگا، یہ عمل جو دن بھر کی زندگی جو گزر رہی ہے اس کا کیا بنے گا؟ اور مالداری، مال کمانا ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارے پاس خوب پراپرٹیز ہو جائیں، مالدار ہم بن جائیں، پیسے آ جائیں. اچھی چیز ہے، یہ مال بھی آخرت کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ ہمارا آخرت اچھا ہو جائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بار صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. صحابی رسول ہے، بہت درویش فقیر اور بہت درویش قسم کے ایک صحابی، بزرگ صفت کے ایک صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے. پہاڑ، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جگہ پہاڑ، پتھر والی زمین ہے، پتھر والی زمین. جو حج پہ گئے ہوں گے وہ انہوں نے دیکھا ہوگا، میں تو گیا نہیں، میں نے نہیں دیکھا، مگر کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پتھر والی زمین ہے. وہ زمین میں چاروں طرف پتھر، دائیں سائڈ بائیں سائڈ پتھریلی زمین ہے. وہیں سے گزر ہو رہا تھا. اللہ کے نبی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے. کبھی ہے نا، دوست ہیں، ساتھی ہیں. صحابی مینس کیا؟ ساتھی. اللہ کے نبی، اب بات چل رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو اسے چلتے چلتے اللہ کے نبی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کا پہاڑ، آپ نے نام سنا ہوگا، احد کے پہاڑ.
احد کے پہاڑ کے بارے میں سونا خرچ، یہ آتا ہے ذکر حدیثوں میں، تو احد کا پہاڑ ہے ایکچول میں، تو احد کے پہاڑ کے پاس پہنچ گئے، احد کے پہاڑ کے پاس پہنچے ہیں، تو احد کا پہاڑ بہت وسیع اور بہت بڑا، اور بہت بڑا پہاڑ ہے وہ۔ تو اس پہاڑ کے پاس جب پہنچتے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری، تم یہ پہاڑ دیکھ رہے ہو، کوئی مجھے اس پہاڑ کے برابر کوئی مجھے سونا دے دے، کیا دے دے؟ اس پہاڑ کے برابر کوئی مجھے سونا دے دے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، مقصد اللہ کے نبی کو سمجھانا ہے، دنیا کی حقیقت سمجھانا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر کوئی مجھے سونا دے دے تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ یہ پورے پہاڑ کو 3 دن سے زیادہ رکھوں۔ کتنا؟ 3 دن سے زیادہ اس پورے پہاڑ جو سونے کے ہو اور مجھے کوئی دے تو میں گوارا نہیں کرتا کہ 3 دن سے زیادہ میرے پاس یہ پہاڑ ہو۔ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر قرض ہو کسی کا، میں نے قرض لیا ہوگا تو اس کو قرض میں ادا کر دوں گا، مگر اس کے بعد بھی میں نہیں چاہوں گا کہ ایسے مال رہے۔ مگر ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اگر اتنے مالدار کوئی ہے اس کے باوجود بھی وہ اس طرح خرچ کرنے والا ہوگا تو اس کا بھی مقام اللہ کے یہاں بہت بڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی کو سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح خرچ کرنا مطلب کہ بس دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا، دیتے رہنا، دینے کی عادت، دینے کی عادت، بانٹنے کی عادت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت جو اس طرح پھیلائے گا اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کو گویا کہ یہاں سے دنیا کی محبت کو ختم کرنے کا اور یہ مقصود اور مطلوب نہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی کو سمجھا، اللہ کے نبی ہمیں سمجھا کر گئے، صحابیوں کو تیار کیا اس معنی پر کہ آخرت کے بارے میں ہمیشہ اس کی فکر، ہمیشہ اس کی فکر کہ کیسے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کیسے ہماری آخرت اچھی ہو جائے، کیسے ہم جو ہے وہاں کامیابی سے ہم جو ہے ہم کنار ہم ہو جائیں۔ یہ ان کا مشن، ان کا یہ مقصد ہمیشہ تھا اور ہمارا بھی یہی مقصد ہونا چاہیے، ہمیشہ تیار رہنا، ہمیشہ اس کی فکر ہمیں رہنی چاہیے کہ آخرت کے بارے میں کیا ہوگا، نہیں ہوگا، کیسے بنے گا۔ ہاں کرنے کے کچھ نہیں ہے کام صرف یہی ہے کہ اپنا دل جو ہے وہ دنیا سے نہیں لگانا۔ ہم نے بتایا تھا نا ایک شعر ہے، اس شعر کا یہ انہوں نے ترجمہ ہے اس کا یہ کہ دنیا جو ہے یہ دنیا یہ جہاز کے مانند ہے، پانی جو ہے پانی یہ مال کے مانند ہے، یعنی گویا کہ جب شپ پانی میں جہاز جو تیرتی ہے، وہ پانی جہاز جو ہے وہ انسان ہے نا، اور پانی مال ہے۔ مثال دیا تھا کہ دیکھو جب تک کشتی پانی کے اوپر ہے یہ تیرتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے اور دنیا کے کتنے فائدے اس سے ہوتے ہیں، یہاں سے وہاں مال ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ تو جب تک پانی کے اوپر ہے گویا انسان مال کے اوپر ہے، مال کو اندر نہیں لانا، بس کام چلتا رہے، بس کام چلتا رہے، جہاز ادھر سے ادھر ہو رہے، ادھر سے بس اپنا کام نکالتے رہو، یہاں جانا ہے وہاں جانا، بس ضرورت، نیڈس آف لائف، اسے کہتے ہیں نیڈس آف لائف۔ دنیاوی زندگی کو ضرورت بناؤ اور اپنی زندگی کا مقصد جو ہو، ایمس آف لائف جو ہو وہ آخرت ہو۔ یہی ہے کہ جہاز جب تک پانی پر ہے اوپر اپنے کام کو کتنے فائدے لوگوں کو پہنچاتی ہے، مگر کسی دن خدا نہ خواستہ وہی پانی شپ کے اندر آ جائے، گویا کہ وہی مال دل کے اندر آ جائے، اٹھنا بیٹھنا سونا، گویا کہ رات میں سو رہے کل کس کے یہاں جانا ہے، کل کہاں سے لانا ہے، کل کیا ہوگا، کل وہاں جانا، یعنی رات سونے سے پہلے وہی چیز اور اٹھنے کے بعد پھر اس کی تلاش۔ یہ مقصود نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ بس اسی طریقے سے جب وہ پانی کے مانند ہمیں مال کو رکھنا بس ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے۔ یہی ہے کہ اپنے ایمان کو ہمیں تقویت پہنچانے کے لیے، ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پلر جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، ایک بنیادی چیز جو بیسک چیز جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، آخرت کے فکر وہ ہم سے ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے آج ہمیں جو ہے کسی چیز میں ہم قائم نہیں رہ سک رہے، کسی پہ دائم یعنی دوام اختیار نہیں ہو رہا، اس میں پائیداری نہیں آ پا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا تصور یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔
جس دن آج سے جو میں نے پہلے بتایا تھا کہ مراقبہ انسان کرے، ہر دن ہمیں چاہیے کہ کچھ نہ کچھ وقت ہم نکال کر اپنے زندگی کے بارے میں سوچیں گے، مراقبہ کریں گے اور آخرت کی فکر کے بارے میں سوچیں گے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب تو ایسا ماحول بن گیا ہے کہ اب تو میت کے دفنانے کا بھی انتظار نہیں ہے، میت گھر پہ ہے، یعنی انسان کا ڈیڈ باڈی ڈیڈ مطلب کہ پیپل ڈیڈ ہوا یعنی مرا، اس کے بعد ہی گھر میں انتشار شروع، کہیں پراپرٹیز کے جھگڑے ایسے ایسے ہو رہے، ابھی دفنایا نہیں گیا، ابھی سے لڑائیاں شروع ہو گئی کہ یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں، کہ کہاں اب تو سنتے ہوں گے کیا کیا نہیں ہو رہا۔ تو انسان کی حقیقت یہی ہے، ہمیں اپنے انڈیویجولی ہمارے اعمال کے بارے میں یعنی اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہی ہونا ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، ہمیں اس کا خیال، اس کا استحضار، اس بات کا استحضار ہمیں اپنے دلوں میں لانا ہوگا کہ مر جانا ہے، مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، دنیا سے تم فائدہ اٹھاؤ، یہ کائنات یہ سجایا کس لیے اللہ نے، ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، مگر تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں کے نقصان سہ لیں گے مگر آخرت کے نقصان نہیں سہیں گے، آخرت یہاں نقصان، یہاں پہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار لیں گے، تھوڑی مشقتیں برداشت کر لیں گے، مشقتیں جتنی ہو برداشت کر لیں گے، مگر یہی عالم کہ قبر میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا، جب سوال و جواب شروع ہو جائیں گے، جو خدا نخواستہ ایمان والا نہیں ہوگا، جس نے اعمال برے کیے ہوں گے، اللہ سے کہے گا اللہ مہلت دے دیجئے، مہلت دے دیجئے، آپ جائیں گے بہت صدقات و خیرات کریں گے، دن بھر نمازیں پڑھیں گے، دن بھر اچھے کام کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ نے فرمایا اللہ کسی نفس کو کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا، کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا، جب موت آ گئی تو آ گئی، اب جتنا بھی لگڑگاتے رہیں، جتنے بھی ہم عرضی پیش کرتے رہیں، روتے رہیں، گڑگڑاتے رہیں، اللہ بس اب ختم، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، تو اس وقت سے پہلے ہمیں اس کی تیاری تو کرنی ہوگی، پھر اس کے لیے کیا ہے نیک انسان، بس ختم یہ دنیا، بولتے ہیں نا ایک موت ایک پل ہے، ختم ہوئی دنیا ہمیشہ ہمیش کی زندگی شروع ہو جاتی۔ فرشتے کہتے ہیں کہ بس آپ آرام کیجئے، جنت کی کھڑکیاں آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، اور یہ قبر نہیں ہے، یہ باغ بن گیا، یہ پراپرٹی کہ ہم خود کے مالک ہوں گے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ابھی دیکھیے نا، ابھی انتقال ہو جائے گھر والے پر سب چیز، کپڑے تک چپل تک بھی نہیں رکھنا گوارا کرتے، ارے اس کو پہن لیتے تو ایک بات بنتی کہ باپ کی محبت نے، بیٹا نے باپ کے مرنے کے بعد باپ کا کپڑا پہنا ہے، اس کو پہننے کو تیار نہیں، فقیر کو غریب کو دے دیتا ہے، اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، ارے مرے ہوئے باپ کا کپڑا پہنے، چادر بستر ساری چیزوں کو غریب کو تقسیم کرو، اتنی بھی محبت نہیں کہ باپ کا کپڑا ہے اس کو ہم پہن لیں، یہ ہماری حقیقت ہے۔ مگر وہاں قبر میں وہ باغ، وہ جنت جہاں ہماری ملکیت ہوگی، ہمارے اختیار ہوگا، وہاں نہ اٹھنا نہ بیٹھنا، ساری چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، ہم جو چاہیں گے وہ ہونا ہے، اور بغیر کسی اسباب کے۔ یہ نہیں کہ جاؤ ابھی لیچی کا ٹائم ہے لیچی لے کر آؤ، نہیں، بس خواہش، ڈیزائرز، بس تمنا، کوئی وہاں پہ اسباب کی ضرورت نہیں، بس سوچیں گے حاضر ہے۔ ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی، ایسی اس کی فکر کیسے ہوگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی۔ تو اللہ نے دیکھیے یہ اللہ نے دنیا جو بنائی ہے بنائی وجہ ہے اس کے پیچھے، ورنہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دیتے، بس جاؤ خالی عبادت کرو، کچھ نہیں، یہ کشمیر ہے اور خوبصورت خوبصورت جو مناظر ہیں اس کی اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے حدیث میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو خلیفہ بنا کر بھیجا ہوں، فِيهَا فَيَنْظُرُ، اس میں دنیا میں، اور تم اس کو دیکھو، یہ ساری چیزیں جس کو دیکھو گے، اللہ فرماتے کیف تعملون، ہم دیکھتے ہیں تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ایک چیز ہے نا، جب تک دونوں چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو کیسے موازنہ ہوگا، کمپیریزن کیسے ہوگا؟ جب دو شخص سامنے ہوتا ہے تو تبھی نا کمپیریزن ہوتا ہے، ورنہ ہم اکیلے، اب ایک مینڈک جو
کنواں میں رہتا ہے وہ سوچتا ہے یہی دنیا ہے، یہی جنت ہے، اس کو دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی، وہ سوچتا ہے کہ یہی مینڈک سوچتا ہے کہ کنواں ہی ہمارے لیے دنیا ہے، یہی جنت ہے، یہ ساری چیزیں یہی ہیں۔ جب دنیا میں آتے دھڑی یہ بھی کوئی دنیا ہے جہاں پہ یہ ہے فلاں ہے فلاں، ویسے ہی ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، اس کی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو رکھ دیا، دنیا کی رنگینیوں کو رکھا، اور فتنہ کے بارے میں عورتوں کو بتایا۔ ایک دنیا، اللہ کے نبی نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو۔ عورتیں جو ہمارے لیے حلال ہیں نکاح کے ذریعے، ان کے لیے نہیں، ایسی عورتیں جس سے ہم لذات، خواہشات اور ناجائز طریقے سے جن سے سمبند ہے، ایسے عورتوں کو اللہ کے نبی نے بتائی یہ فتنہ ہے، اللہ نے فتنہ رکھا ہے، تب نہ موازنہ ہوگا کہ ہم نے چھوڑا کیوں اللہ کے لیے، ورنہ رکھتے ہی نہیں تو ہم کوئی فتنہ میں پڑتے ہی نہیں تو آزمائش کیسے ہوتی۔ اسی لیے دنیا کو آزمائش کی جا بنائی گئی کہ آزمائش کا دور ہے، ہم عورتیں ہیں ملیں گی، مگر یہی تو ہے کہ چھوڑ تو دو، اب نہیں رہتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا بھی آزمائش ہے، دنیا سے بھی جو ہے اپنا جو ہے کنارہ کشی، مینس یہ کہ اس کے اندر انوالو نہیں ہونا، بس ضرورت جہاں جیسی ضرورت اس کو پوری کرنی، ختم کرنا، اور عورتوں سے جو غلط طریقے سے سمبند ہے اس کو ہٹانا ہے۔ یہ فتنہ ہے، اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ ایک اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخرت کے بارے میں سمجھانے کے لیے اور بھی باتیں سمجھائیں صحابی کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو ایک شخص ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت سے، یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے شخص بڑے بڑے رؤساء، بڑے مالدار اور پوری زندگی عیش کے ساتھ، آرام کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی، تھوڑی تکلیف ہوں گی مگر مور دین 90% آرام ہی آرام کیا ہو اس نے، اور تکلیف بہت کم۔ بولتے ہیں نا کہ ہم نے کبھی گھر پہ یہ نہیں اٹھایا، ایسے ایسے شخص ملیں گے آپ کو، ہم نے فلاں کبھی گھر پہ ہم نے جھاڑو نہیں دیا۔ کوئی عورتیں بھی ملیں گی کہ ارے ہم اپنے گھر پہ تو ہم ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے، ہم نے آرام ہی آرام وہاں حاصل کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو، ایسے جو جنہوں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی ہوں گی، اللہ کے نبی جناب وسلم صحابیوں کو ایڈریس کر رہے، سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس شخص کو صرف ایک مرتبہ جہنم میں غوطہ لگایا جائے، قیامت سے لے کر دنیا قائم ہونے سے لے کر قیامت تک کے ایسے ایسے شخص کو، سلیکٹڈ پیپل کو کھڑا کیا جائے گا وہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو ایک بار ڈالا جائے گا، ایک بار غوطہ لگا کر نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اللہ پوچھیں گے کیا تم نے کبھی دنیا میں آرام دیکھا ہے، کبھی عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے؟ ایک غوطہ میں صاحب کا یہ حال ہوگا کہ سارے میموری ختم، اتنی تکلیفیں، اتنا ہارٹ اس کو عذاب دیا جائے گا، صرف ایک غوطہ ہے، صرف ڈبکی لگا کر نکالا جائے گا۔ وہ بولے گا کہ آرام ہوتا کیا ہم نہیں جانتے، راحت ہوتی کیا ہے ہم نہیں جانتے، عیش و عشرت ہم نہیں جانتے، یعنی ساری چیزیں بھول جائے گا، وہ اس کی ہولناکی سے بھول جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ بھی فرماتے ہیں ایک شخص پوری زندگی فقر و فاقہ، تنگ دستی اور بدحالی میں زندگی گزارا ہوگا، کبھی ایک وقت کی روٹی بہت مشکل سے میسر ہے تو دوسرے وقت کے لیے نہیں، تو ایسی زندگی گزارنے والا جو پوری زندگی، یہ تو مختصر سی زندگی ہے، یہ کٹ جائے گی، مگر یاد رکھ لیجیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس شخص کو صرف جنت کا ایک چکر لگا دیا جائے گا، چکر لگا کر لے آؤ، اس کو گھما کر ٹہلا کر لے آؤ۔ جب ٹہلا کر لایا جائے گا، صرف ایک بار چکر لگایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا دنیا میں تو نے تکلیف اٹھائی ہے؟ تم جانتے ہو مشقت کیا ہے؟ کیا کئی پریشانی اٹھائی ہے اتنی؟ تو وہ کہے گا ہم تو جانتے ہی نہیں پریشانی کیا ہوتی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں تکلیف کیا ہوتی ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں غم کیا ہوتا ہے، صدمہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی جنت کی صرف ایک چکر سے وہ ساری چیزیں مطلب میمورائز جو چیزیں تھیں ساری ختم ہو جائیں گی، اس کی رونق سے، اس کی حسین مناظر کو دیکھ کر۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت، یہ ہمیں اصل اللہ کے نبی ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کر لو۔ اللہ کے نبی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ٹرین کرتے تھے، ان کی زندگی ہمیشہ، اب آخرت کے لیے زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، ہمیشہ تیار رہتے، ہمیشہ تیار رہتے، ہمیشہ تیار رہتے۔ میں ایک بات میں ہمیشہ بتایا کرتا ہوں، وہ ایک بزرگ تھے، ان بزرگ کے زندگی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے سوچا کہ سب سے سوال کیا جائے، کہ سوال یہ کیا جائے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آج ہماری موت ہے، میری موت ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس شخص نے اس خیال سے کہ معلوم ہو جائے گا، سب سے ایک
ایک اوور ویو لیا جائے، بڑے بڑے بزرگوں سے جا کے ملنے کے بعد معلوم ہوگا بزرگ کیا کیا بتائیں گے تو ہم ویسے ہی اپنا عمل کریں گے، موت کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ تو فلاں صاحب کے بزرگ کے پاس گئے تو فلاں نے کہا کہ دیکھو ہمیں معلوم ہو جائے گا آج میری موت ہے تو ہم ایسا ایسا کام کریں گے، روزہ رکھیں گے، تہجد کی نماز بھی اس دن قائم کریں گے، تو فلاں کریں گے۔ تو بہت سارے اوور ویو لیا اس نے، لینے کے بعد ایک صاحب کے پاس پہنچے، حضرت ابی نعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بھی یہ شخص پہنچا۔ اس نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا کریں گے جب معلوم ہو جائے آج میری موت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جو روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا، جو میں روزانہ کرتا ہوں وہی کروں گا۔ تو بولے ایسا کیوں؟ بولے ایسا ہی ہے کہ دنیا کی تو خبر نہیں ہے، موت کی تو خبر نہیں ہے کہ کب موت آنے والی ہے، تو ہمیں جب موت کی خبر ہی نہیں ہے تو میرا گویا کہ ہر دن میری موت، آج ہماری موت ہے، آج ہمارا آخری دن ہے، تو ہر دن کا میرے معمولات اسی طریقے سے ہم نے تیار کر رکھا ہے، آج گویا کہ آج ہمیں چلے جانا ہے، تو آج کا شیڈیول ویسے ہی، کل بھی تو معلوم نہیں نا۔ جب یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے، جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے ہم اس کی تیاری کریں گے؟ کیسے ہم بتائیں گے کہ آج تیاری کر لو؟ تو تیاری ہمیشہ تیار رہنا، گویا کہ ہر دن ہم تیار رہیں گے، ہر دن کا معمولات ہمارا ایسا ہوگا کہ آج ہمیں چلا جانا ہے، آج ہماری موت کیسی موت، کھڑا کھڑا انسان چلا جاتا ہے، کھڑے کھڑا کیا ہوا، اوپر سے کچھ گرا، سر پہ لگا، موت ہو گئی، فلاں اتنی شہرت کتنے، ابھی دیکھیے ابھی جو یہ مرڈر ہوا، جو گن شوٹ کیے گئے، اچھا کیا تھا وہ جو بھی تھا، مگر ایک چیز بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہے، بس ایک ہوا، پوری زندگی ختم ہو گئی، اتنا کیا شہرت، عزت، ساری چیزیں اب سب میں ہیں، سب لوگ ہیں، مگر پھر بھی یہی چیز ہے کہ کب کیا ہو جائے، کب کیسے کون سے کی ریزن سے ہم چلے جائیں دنیا سے، اس لیے ہمیں تیار ہونا ہے، آخرت کی فکر کرنی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی، اچھے مناظر، جہاں رہنا ہے پرسکون، اور عورتوں کو یہیں فتنہ بنایا تو وہیں اللہ نے انعام دیا ہے عورتی کو، اور اتنا خوبصورت بنایا کہ اگر وہ اپنی حدیث میں آتا ہے کہ اپنی کلائی جو یہ ہے نا، اس کو سورج کی روشنی کے سامنے رکھ دے تو سورج کی جو پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، یہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، زعفران سے تیار کیا ہے، اتنی خوبصورت بنایا اسی لیے کہ یہاں تو بچو، یہاں تھوڑا سا ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا یہ کرنا ہوگا، اس کو اوائڈ کرنا ہوگا، برداشت تو کرے، یہ سوچ لے کہ ہمیں 50 سال کے بعد ہمارا نکاح ہونے والا ہے، ایک دوسرا نکاح جو حوروں سے ہونے والا ہے، 50 سال، اب جو 30 سال کے ہو گئے وہ 20-30 سال کا انتظار کرے، جو 40 سال ہو گئے وہ 20 سال کا انتظار، جو 50 کے ہو گئے وہ 10 سال کا انتظار کرے، بس ہم تو، اور وہ بیٹھی ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ انتظار کرتی ہیں، روزانہ کہتی ہیں اللہ کہاں ہے ہمارا محبوب، کہاں ہے ہمارا محبوب؟ اگر دنیاوی عورتیں اگر ان کو تکلیف پہنچاتی ہیں نیک بندے کو، تو وہ اللہ کو کہتی کہ یہ میرے شوہر جو میرے جنت میں ہونے والا ہے، اس کو دیکھو یہ کیسے تکلیف پہنچا رہی ہے، کیسے تکلیف پہنچا رہی ہے، اللہ سے وہ فریاد کرتی ہے، ہو رہے ہیں، اللہ نے تیار کر رکھا، اس کے بارے میں فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سننے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سننے سے فارغ نہیں، سننے سے فارغ نہیں۔